بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ آپ ماضی بنانے کا طریقہ بھی جان چکے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے قرآن کریم سے بھی پریکٹس کی ہے کہ ماضی کے صیغے آپ نے قرآن کریم سے نکالے۔ اسی طرح سے آپ نے مستقبل کے یعنی فعل مضارع کے صیغے بھی آپ نے قرآن کریم سے نکال لیے ہیں، اور ان کو بنانے کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس وقت یہ بتائیں گے اور یہ سکھائیں گے کہ اسم فاعل کا صیغہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، ضاربن، کس طرح فعل مستقبل سے یہ اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس طریقے کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ صیغے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، ہم یہاں اسم فاعل بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ اسم فاعل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں: ضاربن، ضاربانے، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانے، ضارباتن، ضارباتن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ضاربن کا مطلب ہے ایک مرد مارنے والا، ضاربانے یعنی 2 مرد مارنے والے، ضاربونا یعنی سب مرد مارنے والے، ضاربتن یعنی ایک عورت مارنے والی، ضاربتانے یعنی 2 عورتیں مارنے والی، ضارباتن یعنی کئی عورتیں، چند عورتیں مارنے والی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صیغے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ضاربن کو دیکھیں گے کہ ضاربن کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی ضاربن کا مطلب ہے یعنی وہ ایک شخص مارنے والا، تو ایک شخص مارنے والا، یا میں ایک شخص مارنے والا۔ ضاربن اصل میں یضربو تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، فعل مضارع تھا۔ ہم نے چاہا کہ اسے اسم فاعل ضاربن بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ حرف استقبال جو اس کے شروع میں لگا ہوا ہے یا، اس کو شروع سے گرا دیتے ہیں، اور فاء الفعل اور عین الفعل کے درمیان، یعنی ہم کیا کریں گے؟ فاء الفعل، یہ فاء الفعل ہے، اور رے جو ہے اس کا عین الفعل ہے، یہ رے عین الفعل ہے۔ اس ذات فاء الفعل اور عین الفعل لام کے درمیان ایک الف علامت اسم فاعل اس کے درمیان لے آتے ہیں۔ یہ الف علامت اسم فاعل ہے، یاد رکھیے گا۔ اور الف چونکہ اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے، تو اس لیے ہم نے الف کی مناسبت سے اس کو فتح دے دیا، اور یہ ہے زارے۔ اور پھر آپ دیکھیں ضاربن، جو بن کے اوپر جو یہاں پر تنوین موجود تھی، اس کے یضربو کے اوپر دیکھیں، یضربو کے اوپر جو یہ رفع ہے، اس رفع کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ اس کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے ہم تنوین لے آتے ہیں جو اسم کی علامتوں میں سے ہے، تو یہ بن جاتا ہے ضاربن، یعنی ذات فاء الفعل، الف علامت اسم فاعل، اور را عین الفعل ہے، اور با لام الفعل ہے، اور تنوین عوض از رفع ہے جو یضربو کے با لام الفعل کے اوپر تھا۔ تو یہ بن گیا ضاربن، یعنی ایک شخص مارنے والا۔ اب ہم بنائیں گے ضاربانے، تثنیہ کا صیغہ۔ ضاربانے یعنی 2 شخص مارنے والے، ہما ضاربانے وہ 2 شخص مارنے والے، انتما ضاربانے تم 2 شخص مارنے والے، نحنو ضاربانے ہم مارنے والے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک صیغہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضاربانے کس سے بنے گا؟ ضاربانے اصل میں ضاربن تھا،
واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ اسے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ضاربانے چونکہ واحد کا صیغہ ہے، الف علامت تثنیہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے الف علامت اسم فاعل اور دیکھیں یہاں پہ تنوین موجود ہے، اس رفع کے بدلے ہم کیا کریں گے، نون علامت رفع۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الف تثنیہ میں ہمیشہ جو نون لگتا ہے، نون رفع، وہ کسرہ کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ لگے گا، اور الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے تو اس لیے ہم اس کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ضاربانی۔ یہ والا فتح کس وجہ سے آیا؟ دیکھیں یہاں پہ تنوین تھا، اس تنوین کے بدلے نون ڈالا ہم نے یہاں پر اضافی کے، نون رفع کہتے ہیں اسے، اور چونکہ اس کو حذف کر دیا ہے، الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے، اس لیے الف نے اپنے ما قبل فتح دے دیا، ضاربانے بن گیا۔ اب آئیے جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ضاربونا۔ ضاربونا کیسے بنتا ہے؟ ضاربونا کا مطلب ہے یعنی کئی شخص مارنے والے، ہم ضاربونا وہ کئی شخص مارنے والے، انتم ضاربونا تم سب مارنے والے، نحنو ضاربونا ہم سب مارنے والے۔ تو یہ بھی ایک لفظ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بنا کیسے ہے، یہ بھی اصل میں ضاربن تھا، واحد مذکر کا صیغہ تھا، اس میں فاعل سے ہم نے چاہا کہ اسے جمع مذکر کا صیغہ بنائیں، تو واو علامت جمع مذکر اس کے آخر میں لے کر آئے، اور اس تنوین کے بدلے یہاں پر ہم نے نون کا اضافہ کر دیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جمع کے صیغے میں نون ہمیشہ فتح کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بن گیا ضاربونا۔ بہت سادہ سا آسان طریقہ ہے، ضاربونا، یہ بن گیا ضاربونا، یعنی کئی لوگ مارنے والے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ضاربتن۔ ضاربتن کون سا صیغہ ہے؟ ضاربتن واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے ضاربتن۔ ضاربتن کے اندر جو ہے اس کو یہ بھی ایک لفظ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم یوں کہیں گے ہیا ضاربتن، یعنی وہ ایک عورت مارنے والی، انتی ضاربتن تو ایک عورت مارنے والی ہے، انا ضاربتن میں ایک عورت مارنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک لفظ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ضاربتن کو ہم کس طریقے، ضاربتن کو کیسے بنائیں گے؟ ضاربتن بھی ضاربن سے بنا ہے، ہم نے چاہا کہ اس واحد مذکر کے صیغے کو مؤنث کے صیغے میں تبدیل کریں، تو تائے گرد اسے کہتے ہیں، تائے گرد کہتے ہیں، گول تے اس کے آخر میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گول تے اس کے آخر میں لگائی۔ جب گول تے اس کے آخر میں لگائی تو یہ تا اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے، تو اٹیچ ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا ضاربتن۔ دیکھیں تنوین اس کی اپنی موجود ہے تنوین کے ساتھ، اور بے کے اوپر اس نے زبر دے دیا ہے، با کے اوپر اس نے زبر دیا ہے، فتح دیا ہے، ضاربتن یعنی ایک عورت مارنے والی۔ اب اس کے بعد ہے ضاربتانے، تثنیہ مؤنث کا صیغہ اس میں فاعل ہے۔ تثنیہ مؤنث کا صیغہ یہ بھی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو عورتیں مارنے والی۔ ایک صیغہ تین معنی کے لیے استعمال ہوگا یہ بھی، جیسے ضاربتانے میں یعنی ہما ضاربتانے وہ دو عورتیں مارنے والی، انتما ضاربتانے تم دو عورتیں مارنے والی، نحنو ضاربتانے ہم دو عورتیں مارنے والی۔ اب یہ ضاربتانے کس سے بنا ہے؟ ضاربتن سے وجود میں آیا ہے۔ ضاربتن تھا اصل میں، ہم نے چاہا کہ اسے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، تو ہم اس کے آخر میں الف علامت تثنیہ اور تنوین کے بدلے نون رفع اس کے آخر میں لے کر آ گئے، نون مقصورہ، تو یہ بن گیا ضاربتانے، ٹھیک ہے، یہ بن گیا ضاربتانے یعنی دو عورتیں مارنے والی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضارباتن۔ ضارباتن کون سا صیغہ ہے؟ ضارباتن جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ بھی ایک صیغہ تین معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کئی عورتیں مارنے والی، لیکن تین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہن ضارباتن یعنی وہ سب عورتیں مارنے والی،
अंतुन्ना ज़ारिबातुन, तुम सब औरतें मारने वाली, नहनो ज़ारिबातुन, हम सब औरतें मारने वाली। तो एक लफ्ज़ तीन माना के लिए इस्तेमाल होगा। और ये बना किससे है? ये सिगारी ज़ारिबतुन से बना है। ज़ारिबतुन के आखिर में हमने क्या किया? अलिफ और ते, आपको याद होगा अलिफ और ते जो है ये किसकी अलामत है? ये जमा मुअन्नस की अलामत है। तो आप देखें जब हम इसको ऐसे बनाते हैं, ज़ारे अलिफ और ते लगाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ज़ारे बतातुन, ज़ारे बतातुन बन गया। हालांकि हमें बनाना था ज़ारे बातुन। अब इसमें क्या करेंगे आप देखिए कि यहाँ पे जो ये ता, पहला ता है, ये वाला पहला ता, ये तानीस पे की दलालत करता है, तानीस की अलामत है। जबकि ये अलिफ और ते जमा मुअन्नस की भी अलामत, जमा की भी अलामत है और मुअन्नस की भी अलामत है। लिहाजा इस ते की वजह से हम इस ता से बेनियाज हो जाते हैं, इसको काट देते हैं, इसको गिरा देते हैं। तो ये बन जाता है ज़ारे बातुन, यानी कई औरतें मारने वाली। बस अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर आपने इसमें फ़ाइल बनाने का तरीक़ा सीख लिया। और अब आप देखें कि ये तमाम के तमाम सीगे इस तरीक़े से वजूद में आए हैं। ज़ारिबुन, ज़ारिबाने, ज़ारिबूना, ज़ारिबतुन, ज़ारिबताने, ज़ारिबातुन। ज़ारिबुन किससे बना है? यज़रिबो से बना है। ज़ारिबाने किससे बना है? ज़ारिबुन से बना है। अलिफ और नून इसके आखिर में लगा दिया है तो ज़ारिबाने बन गया। ज़ारिबूना किससे बना है? ज़ारिबूना ज़ारिबुन से बना है, इसके आखिर में वाव अलामत जमा मुज़क्कर और नून रफ़ा के बदले इसके आखिर में लगा दिया तो ज़ारिबूना हो गया। इसी तरह से फिर ज़ारिबतुन कहाँ से बना है? ज़ारिबतुन ज़ारिबुन से बना है, इसके आखिर में हमने गोलते लगा दी और इसको ता से पहले वाले हर्फ को हमने फतह दे दिया तो ये बन गया ज़ारिबतुन। ता, ये ता जो है ताए गिर्द, ये मुअन्नस की अलामत है जो इसके साथ अटैच की जाती है। अक्सर बेशतर आप कलिमात इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद बना, देखें ज़ारिबताने कहाँ से बनाया था हमने? ज़ारिबताने ज़ारिबतुन से बना है, इसके आखिर में भी हमने अलिफ अलामत तस्निया और नून जो रफ़ा के बदले आया, इस तनवीन के बदले हमने यहाँ पर नून रफ़ा लगा दिया तो बन गया ज़ारिबताने। ज़ारिबातुन, ज़ारिबातुन किस तरीके से बना है? ज़ारिबातुन, ज़ारिबातुन भी ज़ारिबतुन से वजूद में आया है और इसके आखिर में हमने अलिफ और ते लगा दिया तो ये बन गया ज़ारिबतातुन। ज़ारिबतातुन के अंदर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये ता जो है तानीस पे अलामत करता है और अलिफ और ते जमा की भी अलामत है, तानीस की भी अलामत है। इसलिए इस ते की वजह से हम ताए अव्वल से मुस्तगनी हो जाते हैं, बेनियाज हो जाते हैं, लिहाजा इसको हम गिरा देते हैं तो ये बन जाता है ज़ारिबातुन। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने ये सीख लिया है कि इसमें फ़ाइल किस तरीके से बनाया जाता है। ज़ारिबुन, ज़ारिबाने, ज़ारिबूना, ज़ारिबतुन, ज़ारिबताने, ज़ारिबातुन, ये आपको बनाने आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान करीम से काफ़ी हद तक सीगे निकाल भी लिए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें मफ़ऊल के सीगे किस तरीके से बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद जब आप इसमें मफ़ऊल के सीगे बनाने का तरीक़ा सीख लेंगे तो आप यकीनन कुरान करीम में इसमें मफ़ऊल के सीगे भी पहचान सकते हैं और उनको कुरान करीम से इस्तिखराज कर सकते हैं कि कुरान करीम में किस किस जगह पर इसमें मफ़ऊल के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम यहाँ पर आपको इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीक़ा सिखा रहे हैं कि इसमें मफ़ऊल किस तरह बनाया जाता है। जैसे इसमें मफ़ऊल के सीगे कौन कौन से हैं? मज़रूबुन, मज़रूबाने, मज़रूबूना, मज़रूबतुन, मज़रूबताने, मज़रूबातुन, मज़रूबातुन, ये 6 सीगे हैं। मज़रूबतुन का क्या मतलब होता है? यानी एक मर्द पिटा हुआ, एक मर्द मार खाया हुआ। मज़रूबाने, 2 मर्द मार खाए हुए। मज़रूबूना, 3 मर्द या 3 से ज़्यादा मर्द मार खाए हुए। मज़रूबतुन, 1 औरत मार खाई हुई। मज़रूबताने, 2 औरतें मार खाई हुई। मज़रूबातुन, कई औरतें मार खाई हुई, पिटी हुई। अब ये देखना होगा कि मज़रूबुन किस से बनता है? मज़रूबुन
فعل مجہول سے بنتا ہے. اس میں مفعول مضروبن فعل مجہول یضربو سے بنے گا. یاد رکھیں جو بھی اس میں مفعول ہوتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے. یہ اصل میں تھا یضربو، مضروبن اصل میں یضربو تھا. فعل مجہول کا صیغہ تھا، فعل مضارع مجہول کا صیغہ تھا، واحد مذکر غائب مجہول کا صیغہ تھا فعل مضارع سے. ہم نے چاہا کہ اسے اس میں مفعول کا صیغہ بنائے مضروبن. تو کیسے بنائیے؟ ہم نے سب سے پہلے اس کے شروع میں میم مضمومہ لگا دیا. میم مضمومہ یعنی یہ ضمے والا میم اس کے شروع میں ہم نے لگا دیا. اس کے شروع میں تو دیکھیں یہ کیا بن گیا. اور آخر میں جو بے ہے اس کو ہم تنوین دے دیتے ہیں، با کو، لام الفعل کو. تو یہ بن گیا مضربن. اب آپ یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے مضربن. میم مضمومہ لے کر آئے تھے شروع میں، آخر کو تنوین دے دی تھی تو یہ بن گیا تھا مضربن. اور یہ مضربن جو ہے یہ باب افعال، باب افعال، باب افعال اس کو ایسے لکھتے ہیں. دیکھیں باب افعال کے اس میں مفعول، باب افعال کے اس میں مفعول یعنی مکرمن. جیسے مکرمن، دیکھیں یہ مکرمن، یہ مضربن جو ہے اس مکرمن سے مشتبہ ہو رہا تھا. اگر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ دو کلمے آ جائیں تو آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ مضربن اس میں مفعول کا صیغہ وہاں پر ہے باب ضربہ یضربو میں، یا اس میں مفعول کا صیغہ باب افعال میں ہے مکرمن کے وزن پر. نہیں پتہ چلے گا. اس لیے ہم نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس میم مضمومہ کو میم مفتوحہ میں تبدیل کر دیا، فتح دے دیا اس کو. تو یہ بن گیا مضربن. اب جب یہ مضربن بنا تو یہ پھر دوبارہ مشتبہ ہو رہا ہے. اب یہ کس چیز سے مشتبہ ہو گیا؟ اب دیکھیں مضربن بروزن مقتلن. مقتل، مقتلن یعنی اس میں زمان و مکان، اس میں زمان و مکان سے یہ مشتبہ ہو رہا تھا. اب آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مضربن جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے ضربہ یا ضربو سے، یا یہ اس میں زمان و مکان مقتل کے وزن پر ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ لہذا اس اشتباہ کو بھی ہمیں دور کرنا پڑے گا. اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس مضربن کو دیکھیں یہاں لکھیے تاکہ آپ کو لکھنے میں پتہ چلے کہ ہم نے کام کیا کیا ہے. یہ کیا کیا ہے، مضربن، یہ تھا نا. اب ہم نے اس کے فتح کو ضمہ میں تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا مضروبن. مضروبن، ٹھیک ہے، مضروبن بن گیا. اب یہ جو ضمہ ہے اس کو عرب پڑھنے میں بڑا ثقیل ہوتا ہے ان کو پڑھنا. اس کو جب وہ آواز گھماتے ہیں اپنے منہ کے اندر تو یہ مضروبن کے بجائے اس میں آواز پھیلتی ہے مضروبن. تو پھر جب اس میں آواز پھیلتی ہے تو خود بخود اس کے اشباع یعنی آواز کے پھیلنے کی وجہ سے واو پیدا ہو جاتا ہے، واو متولد ہوتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے مضروبن بروزن مفعولن. یہ اس طریقے سے وجود میں آیا ہے، مفعولن، مضروبن مفعولن. اب سمجھ میں آ گیا کہ اس میں مفعول کا صیغہ کس طریقے سے بنا ہے. اب آئیے مضروبان. مضروبان تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ کس طریقے سے بنے گا؟ مضروبان تثنیہ کا صیغہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے؟ تثنیہ کا صیغہ جو مضروبان ہے یہ اصل میں مضروبن واحد مذکر مفعول کا صیغہ تھا. ہم نے چاہا کہ اسے تثنیہ بنائیں. اب تثنیہ کا قاعدہ جو ہے وہ آپ کو الحمدللہ یاد ہو چکا ہے کہ جب بھی ہمیں صیغے کو تثنیہ بنانا ہوتا ہے تو الف علامت تثنیہ اس کے آخر میں لے کر آتے ہیں، اور اس رفع کی تنوین کے بدلے نون علامت رفع اس کے آخر میں آ جاتے ہیں، نون مکسورہ. تو یہ بن جائے گا مضروبان. ٹھیک ہے، مضروبان بن گیا. یہ اس طریقے سے بنا ہے. یہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہمیں بنانا ہے مضروبون. مضروبون کس طریقے سے بنے گا؟ مضروبون بھی مضروبن سے بنا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مذکر کا صیغہ اس میں مفعول سے. ہم نے چاہا کہ اسے جمع کا صیغہ بنائیں تو آپ کو قانون یاد ہو گیا الحمدللہ
اس کے آخر میں ہم واو علامت جمع لگائیں گے، علامت جمع مذکر، اور نون رفع کے بدلے جو تنوین اس کے اوپر موجود ہے، رفع با لام الفعل کے اوپر نون فتح لگاتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جاتا ہے مضروبونا. بہت آسان سادہ سا قاعدہ ہے، مضروبونا. تو یہ بن گیا اس میں مفعول کا صیغہ. اب دیکھیں مضروبتن. مضروبتن جو ہے اس میں مفعول کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. یہ کہاں سے بنے گا؟ مضروبن. یہ بھی مضروبن سے بنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو ابھی اس میں فائل میں بھی بتایا تھا کہ جب یہ اس میں مفعول ہے ہمیں یہاں پہ گولتے لگاتے ہیں ہم اس کے آخر میں، جو تائے تانیث کی علامت ہے، اور تائے منونہ، اس کو تائے منونہ بھی کہتے ہیں، تائے تانیث بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کے آخر میں لگتی ہے جو علامت ہے مؤنث کی. بہت سے کلمات کے آخر میں آپ لگی ہوئی دیکھیں گے، یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے. جب ہم نے اس کے آخر میں لگایا تو پھر اور اس کو تا سے ما قبل کو فتح دے دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مضروبتن. ٹھیک ہے، یہ تا سے پہلے دیں گے، فتح دے دیا اس کو، یہ مضروبتن بن گیا. اس کے بعد پھر بناتے ہیں ہم مضروبتان، یعنی دو عورتیں پٹی ہوئی. یہ کس طریقے سے بنا ہے؟ یہ بنے گا مضروبتن سے. ہم نے کیا کیا مضروبتن میں؟ وہی تثنیہ کا قاعدہ جو آپ کو معلوم ہے. کیا کیا ہم نے؟ الف علامت تثنیہ اور نون مقصورہ علامت تثنیہ رفع کے بدلے اس کے ساتھ لے آئے جو تثنیہ میں لگتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضروبتان. مضروبتان تثنیہ کا صیغہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے، اب آئیے آپ مضروباتن کیسے بنا ہے. اس کو بنانے میں تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی. یہ بھی مضروبتن سے بنا ہے. اس مضروبتن سے بنے گا کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں، الف اور تے علامت جمع مؤنث اس کے آخر میں لے کر آتے تھے تو یہ کیا بن جاتا تھا؟ مضروبتاتن بن جاتا ہے. یہ مضروبتاتن، حالانکہ ہمیں تو بنانا ہے مضروباتن. تو اب کیا کریں گے، یہ جو تا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ تا جو ہے تانیث کی علامت ہے، اور یہ الف اور تے جو ہے جمع کی بھی علامت ہے اور تانیث کی بھی علامت ہے. لہذا اس تے کی وجہ سے ہم تائے اول سے مستغنی اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے مضروباتن، یعنی کئی عورتیں پٹی ہوئی. پس عزیز طلب و طالبات، آپ کو اس میں مفعول بنانے کا طریقہ بھی آ گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں اس میں مفعول کے طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کو بنایا جائے گا جس طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا. قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. مضروبن، مضروبان، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتون. بس یہاں پر ہمارا یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل رب زدنی علما. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.